آپ دیکھیں نا، جب ایمان نہیں ہوگا اس امانت میں خیانت ہوگی. بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیوں تھا؟ چونکہ وہ موٹیویٹنگ فورس نہیں تھی جو اللہ کے لیے قربانی دلاتی ہے. یہ امانت ادا کرنے کے لیے جان تک قربان کرنا پڑتی ہے، لہٰذا وہ چیز تھی نہیں. اور وہ دنیا کی خاطر انہوں نے اس امانت میں وہ کیا ہے، خیانت کی. اسے سورہ آل عمران میں نا یہ ذکر، مطلب وہ عہد کے انداز میں ذکر آتا ہے، لیکن اصل میں سپرد تو امانت ہی تھی، اس امانت کا عہد تھا وہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. اب وہی کتاب جو اب حضور کو دی گئی اور حضور نے امت کو دے دی. تو یہ پہلے تورات جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ میثاق تھا کیا؟ وہ امانت کا اصل میں جو اس کے جو ذمہ داریاں طے ہوتی ہیں وہ عہد بن جاتا ہے نا. تو کرنا کیا ہے اس کا؟ یہ جو امانت آپ کے پاس رکھی ہے اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. گویا چھپائی تو بددیانتی ہو گئی، ظاہر کی، کھولی، بیان کی تو یہ جو ہے نا دیانتداری ہے، نہیں تو بددیانتی ہے. یہ تھا وہ عہد. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی چھپایا، ظاہر نہیں کیا. یہ کام کیوں کیا؟ بدلے میں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بدلے میں انہوں نے دنیا کے فائدے اٹھا لیے، تھوڑے دنوں تک کے فائدے اٹھا لیے. اصل میں ثمنًا قلیلاً کا ایک مطلب تو یوں کر سکتے ہیں نا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا، یعنی 4 آنے میں بیچ دی، یہ معنی بھی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا، فائدہ اٹھا لیا تھوڑے وقت کے لیے. یہاں تو وزیر اعظم بن جائیں، ہو سکتے ہیں صدر بنا دیے جائیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. کوئی مولوی صاحب اگر بہت زیادہ انفلوئنشل ہوں تو ان کو راضی کرنے کے لیے صدر بھی تو بنایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے صدر بنا دیے جائیں، لیکن 4 سال 5 سال قلیل ہی مدت ہے نا. وہ جو بڑی مدت آگے ہے اس کے لیے تباہی پھیر دی. تو یہ قلیل کا ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اس امانت کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو اب یہاں آ کے وہ عہد بھی ساتھ جڑ گئے ہیں کہ جو آپ کی ایک تو تھے نا، یعنی امانت کے اندر یعنی پوٹینشلی عہد نبھانا شامل ہو گیا. وہ جو امانت ہے وہ ایک عہد ہے، ذمہ داری ہے، اسے پورا کرنا ہے. لیکن وہ باقاعدہ اگر کھول کے بیان بھی کر دیا گیا اور اس پہ یعنی اضافی طور پہ اس کی تشریح کر کے اس کو لکھ کر یا ویسے قول و قرار اس کے اوپر ہو گیا تو یہ عہد ہو گیا. یہ امانت اور عہد جڑ گئے. اس عہد کو کہا گیا یہ دین ہے. جیسے وہ کہا نا لا ایمان لمن لا عہد لہ، تو اسی طرح یہ بات کہی لا دین لمن لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن، تو ادھر یہ کہا لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں جس میں عہد نہیں. تو دین اصل میں اس امانت کا مظہر ہے، اس کے عملی جو بھی تقاضے ہیں نا، اس امانت کو ادا کرنے کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو آپ دین کہیں گے. تو اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کو پورا کرنے کا وصف نہیں ہے. صحیح. اور بلکہ چلیں یہ بھی یہ مضمون بھی آیا ہوا ہے، اس کا پہلے بھی ہم نے حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ جو عہد توڑ دیتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے، ان کو پھر قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا. یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے ہم ہدایت بھی دیتے ہیں، وہ گمراہ بھی کرتے ہیں بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتے مگر ان کو جو فاسق ہیں. کون ہیں یہ فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ پہلی بات یہ آ گئی، جو عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو باندھنے، مضبوط باندھنے کے بعد، تو اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اسے توڑ دیں تو وہ ان کو قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ، کیونکہ پھر انہوں نے تو جسٹیفیکیشنز نکال دی ہے نا. پھر انہوں نے ظاہر نہیں کرنا ہے، چھپانا ہے، اور جو ظاہر بھی کرنا ہے تو اس کی بھی نئی تشریحات کر کے کرنا ہے، یا اس کی جگہ دوسرا قرآن کو مطلب اپنے پاس سے گھڑ کے لانا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی کو پھر سورہ آل عمران میں یوں بیان کیا
کہ وہ لوگ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، جو اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو بیچتے ہیں، دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں، ان سے منحرف ہو جاتے ہیں، یا ینقضون عہد اللہ والی جو بات ہے اس کو وہاں پہ اپلائی کریں. ان کا جو انجام ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جتنی نیکیاں کی انہوں نے. اب یہ سیکولر ویلیو ہے نا یہ سیکولر ویلیو ہے نا. تو یہ سیکولر ویلیو اگر آپ کے اندر سے اٹھ گئی ہے تو آپ کی نمازیں روزے سارے منہ پہ مارے جائیں گے. لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ مڑ کے دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. اب یہ تزکیے کے والے سے ایک نئی بات آئی ہے یہاں پہ کہ کامل تزکیہ تو آخرت میں ہونا ہے. آپ نے کچھ جو ہوتے ہیں نا، جیسے آپ ہوم ورک کر کے آتے ہیں یا کوئی تھوڑا جو پہلے سے ایک تیاری کر کے آتے ہیں، دنیا اصل میں وہ ابتدائی تیاری کا مرحلہ ہے. تو جس نے اس ابتدائی تیاری میں یہ تقاضے پورے نہیں کیے، اس کے کامل تزکیے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے.